اچھا، اگر ہم اس کے پیغامات کے حوالے سے بات کریں کہ جیسے آپ نے ماشاءاللہ قرآن کے حوالے سے ایک وسیع آپ نے موضوع کو چھیڑا کہ قرآنی اصولوں کے مطابق جو کربلا کے ہمیں نظر آتے ہیں جو استوار ہیں، اگر ہم پیغامات کی بات کریں کہ کیا کیا پیغامات ہم حاصل کر سکتے ہیں، عملی زندگی کے جو پیغامات ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ کیا کیا ہیں کربلا کے؟ دیکھیں، اب قرآن کی آپ نے بات کی، قرآنی اصولوں کی بات کی، تو اسی طرح سے آپ قیام کربلا یا امام حسین علیہ السلام کے قیام کے جو پیغامات ہیں ان کی طرف اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے پیغام ہمیں ملتے ہیں، اور انہی اہداف کے تناظر میں پیغام بھی ہمیں نظر آ جائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس قیام سے ہمیں یہ ملتا ہے، پیغام ملتا ہے کہ اصولوں کی کبھی سودا بازی نہیں کرنی، ہم نے اصولوں کی پاسداری کرنی ہے۔ اسلام نے کچھ اصول ہمیں بتائے ہیں، مثلا شرف انسانی، اللہ نے انسان کو شرف عطا کیا، ٹھیک ہے، مقام انسانی عطا کیا، پھر اس کے بعد انسان جب مومن ہے تو مومن کو ایک خاص مقام اللہ کے ہاں حاصل ہے، اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، یہ شرف کرم نہ بنی آدم، شرف انسانی کے خلاف بات کرے، یہ ایک اصول ہے۔ یا اسی طرح سے شریعت کے اندر کچھ اصول ہیں، قوانین ہیں، ان اصولوں کی ہم نے پاسداری کرنی ہے، اور وہ تمام اقدار اور وہ تمام ویلیوز کہ جو اسلام نے بتائی ہیں ان ویلیوز کو باقی رکھنا ہے، ان اقدار کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ قرآن اور یہ امام حسین کے قیام کا پیغام ہے کہ ویلیوز کے معاملے میں کوئی سودا بازی نہیں ہے، شرف انسانی کے مقابلے میں کوئی سودا بازی نہیں ہے۔ بس حتیٰ امام حسین علیہ السلام کربلا میں سپہ یزید کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم از کم تم آزاد بنو، اپنے آزاد مرد بنو، یعنی وہ کم از کم وہ شرف انسانی تو اپنا باقی رکھو۔ ٹھیک، یہ کیوں پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس دین نہیں ہے، تم لا دین ہو چکے ہو، تم شریعت کو قبول نہیں کر رہے، اس رسول کو قبول نہیں کر رہے، تو کم از کم آزاد تو بنو اپنے معاملے میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ اصولوں کی پاسداری ہے جس کا پیغام ہمیں ملتا ہے۔ ظالم کے مقابلے میں ڈٹنا، مظلوم کی حمایت کرنا، یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں کربلا سے ملتا ہے، جیسے میں پہلے بھی عرض کیا۔ اور آج جتنی بھی تحریکیں ہیں، جتنے بھی وہ افراد ہیں جنہوں نے ظلم کا مقابلہ کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا، وہ اسی پیغام کربلا سے ہی لیا ہے، اسی کربلا کے پیغام سے یہ پیغام لیا ہے کہ ہم نے ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہے، مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ مولا امیر المومنین نے بھی وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ امام حسن و امام حسین کو وصیت کرتے فرمایا کہ تم دونوں ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا اور مظلوم کی حمایت کرنا۔ اور یہ وہ پیغام ہے جو کربلا سے ہمیں ملتا ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ مظلوم کی آواز جو ہے نا اس کے اوپر ساکت نہیں رہنا، خاموش نہیں رہنا، خاموش تماشائی بننے والے افراد جو ہے ظالم کے ساتھ معاشور ہو۔ تو یہ پیغام ملتا ہے ہمیں کہ ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، مظلوم کی حمایت کرو، حق کے لیے آواز بلند کی جائے۔ جب آپ نے شناخت کر لی کہ یہ حق ہے اور یہ حق بات ہے، یہ حق کس طرف ہے، تو وہاں پہ خاموشی اختیار نہ کی جائے، حق کا ساتھ دیا جائے، حق کا ساتھ دیا جائے، یہ ضروری ہے تاکہ اس سے باطل جو ہے نابود ہو جائے، باطل کا مقابلہ ہو جائے۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے اس پیغام سے ملتا ہے ہمیں کہ حق کی حمایت کی جائے، حق کی شناخت کے بعد امت کی اصلاح کی کوشش کی جائے، ہر شخص اپنے تئیں اپنی کوشش کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنی فیملی کی اصلاح کرے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرے، اور کہیں پہ اسے مسئلہ نظر آتا ہے تو وہاں پہ اصلاح کی کوشش کی جائے۔ امت کی اصلاح کی کوشش ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور ہر شخص ہم میں سے کلکم راع وکلکم مسئول، ہر ایک تم میں سے رعایا بھی، ہر ایک مسئول بھی ہے، ذمہ داری ہے، ہماری نسبت ذمہ داری ہے، ہماری فیملی کی نسبت ذمہ داری ہے، ہمارے معاشرے کی نسبت ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر کے خاموش رہنا نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے اگر کہیں پہ امر بالمعروف کی ضرورت ہے امر بالمعروف کرے، کہیں نہیں المنکر کی ضرورت ہے نہیں المنکر کریں۔ یہ قرآن، یہ کربلا کا پیغام ہے کہ خاموش نہ بیٹھے رہو، آپ کے اوپر آپ کچھ ذمہ داریاں ہیں معاشرے کی نسبت، اور اگر جس معاشرے میں امر بالمعروف نہیں المنکر ناپید ہو جاتی ہے، جیسے کہ روایات ہیں، تو ان پر حاکم، ظالم حاکم مسلط ہو جاتے ہیں، فاسد حاکم مسلط ہو جاتے ہیں، امر بالمعروف ناپید ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ پیغامات ہیں جو کربلا کے اس مشن سے ہمیں نظر آتے ہیں، اس کربلا کے اس قیام سے ہمیں ملتے ہیں کہ اگر ہم ان ویلیوز، ان پیغامات پہ عمل پیرا ہوں تو ہم حقیقی معنوں میں مومن بن سکتے ہیں۔ صحیح۔